اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو سچی کہانیوں میں سنا رہے تھے۔ اب ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں پہ چراغ نبوت گل ہو گیا، رسول اللہ اپنے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کے اور لوگوں سے شہادت لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے بعد اپنی امت کے حوالے کیا اور کہا کہ ان دونوں سے متمسک رہنا یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ تو جو قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک ہیں، گویا انہوں نے رسول کے آخری باتوں کو خوب اچھی طرح سے اپنے دل سے لگا لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ چراغ نبوت گل ہوتے ہی بچوں کے پیار و محبت کی دنیا ویران ہو گئی۔ مدینے کی گلیوں میں غم و اندوہ کے بادل چھا گئے۔ علی ابن ابی طالب نے رسول کے حکم کے مطابق انہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ لوگوں نے نانا کے بعد بچوں سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ زمانہ اپنی کج رفتاریاں دکھانے لگا۔ لوگوں نے ایسی آنکھیں پھیریں جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ چن لیے گئے۔ لوگوں نے آ کر علی سے بہت کہا کہ قاعدے سے خلافت کے آپ حقدار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کیا میں رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں پیغمبر کا خادم ہوں، بساط بھر ان کی امت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ علی سے عقیدت رکھنے والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ وہ ان کی خاطر جانے دینے کو تیار تھے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو غدیر قم کے میدان میں رسول اللہ نے اپوائنٹ کر دیا تھا، آپ آگے بڑھیں۔ لیکن علی نے لوگوں کی بات نہ مانی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام لوگوں کے دلوں میں بہت ہی کم ہے۔ اگر اس وقت آپس میں لڑائیاں ہو گئیں یا خلافت کے لیے تلوار اٹھا لی گئی تو اور خون خرابہ ہو گیا تو لوگ ویسے ہی اسلام سے بدظن ہو جائیں گے اور رسول کے جاتے ہی اس دین کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی لوگ اس کے خلاف یہودی اور عیسائی اور کافرین جو ہے نا وہ سازش کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے اپنے حق کو نہیں لیا اور اس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہاں تک کہ ہوا کہ اب علی گھر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو سلام کرتے تھے تو کوئی جواب سلام بھی نہ دیتا تھا۔ اس طرح سے دنیا اہل بیت سے آنکھیں موڑ لیں دنیا والوں نے۔ علی علیہ السلام کا اب زیادہ وقت قرآن کے مطالعے اور اس کی تدوین میں گزرتا تھا، مگر ان کی فضیلت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ ان کے اس باوقار رویے سے اور بھی لوگ ان کی قدر کرنے لگے۔ جتنا وہ گوشہ نشین ہوتے گئے، ان کا مطالعہ، ان کا علم اور بڑھتا گیا، مشاہدے میں گہرائی پیدا ہوتی گئی، عام دکھی انسانوں کو ان سے عقیدت بڑھتی گئی۔ لوگ اپنے دکھ درد لے کر ان کے پاس آتے، وہ حتی الامکان جان توڑ کر ان کی خدمت کرتے، ہر طرح کی مدد کیا کرتے، جبکہ ان کے پاس خود بھی کچھ نہ ہوتا، لیکن دامے درمے سخنے، ہاتھ پیر سے، زبان سے، پیسے سے، جو بھی ہو سکتا تھا ہر ایک کو سہارا دیتے۔ ان کی یہ بڑائی اور فراخ دلی ان کے حق میں سم قاتل ثابت ہوئی، یعنی کہ لوگ ان سے اور دور ہوتے چلے گئے۔ قریب لوگ تو ان سے قریب تھے اور جو ان کے چاہنے والے تھے وہ اور قریب ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو
حکومت میں تھے اور وہ لوگ جو پیسے کے اور اقتدار کے لیے جان دیتے تھے وہ ان سے دور ہوتے گئے. لوگ ان کی بے غرضی، الو ہمتی اور غربا پروری سے خوف زدہ ہونے لگے. علی عوام کے دلوں سے قریب ہیں. یہ بات آگے چل کر بڑی اہم صورت اختیار کر سکتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو اقتدار کے دھنی تھے علی سے دور ہوتے رہے، لوگوں کو بھی ان سے دور کرتے گئے. دنیا ہی بدل گئی. وہ بچے جو رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلی کوچوں میں نکلا کرتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے کہ بچوں کے بوسے دے رہے ہیں رسول اللہ، ان کی گردن کو بوسے دے رہے ہیں، ان کے رخساروں کو بوسے دے رہے ہیں، انہیں جبین کو بوسے دے رہے ہیں. اب بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے. مولا علی کو جو وقت بھی اپنے مطالعے سے ملتا تھا وہ بچوں کی تربیت میں صرف کرتے تھے. بچوں کا زیادہ وقت حصول علم و فضل میں صرف ہوتا تھا. خود پر اپنی ایسی ہی پابندیاں عائد کر لی تھیں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے کہ یہ اہل بیت رسول تھے. کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ اہل بیت رسول کیسے ہیں. ابھی نانا کی جدائی کا غم تازہ ہی تھا کہ بچوں پر ایک اور بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی. سال بھر کے اندر یا 75 دن کے اندر ان کی پیاری ماں بھی انہیں روتا اور تڑپتا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں. رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو چین نہیں لینے دیا گیا. آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ کے اوپر دروازہ بھی گرایا گیا. اور وہ لوگ جو دیکھتے تھے کہ فاطمہ زہرا کے گھر کے اوپر دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول آیت قرآنی کی تلاوت کرتے تھے، سلام عرض کرتے تھے. اب وہی در تھا اور وہی گھر تھا کہ جس کو لوگوں نے اس طرح سے چھوڑ دیا. نہ صرف چھوڑا بلکہ ان کو اذیتیں دینی شروع کر دیں. یہاں تک کہ 3 مہینے روتے روتے گزر گئے جناب فاطمہ زہرا کو. اور ایک رات آپ نے خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا اور دیکھا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اب تم جلد مجھ سے ملو گی. اس کی صبح کو جناب فاطمہ زہرا اٹھیں تو بہت خوش تھیں کیونکہ بابا سے بے انتہا محبت تھی. دنیا میں رہنا ان کے لیے بہت شاق ہو رہا تھا. بی بی نے صبح صبح چکی پیسی اور اس کے بعد کھانا تیار کیا، بچوں کے کپڑے دھو کے رکھے، گھر کی صفائی کی، حسن حسین کو نہلا دھلا کے ان کو بالکل صاف ستھرا کر کے مسجد بھیجا. تھوڑی دیر میں جب امام علی علیہ السلام آئے تو حیرت سے جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا اور کہا کہ آج لگتا ہے آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے کہ آپ اتنا سارے کام اکٹھے کر رہی ہیں. تو بی بی نے فرمایا یا علی اب ہماری رخصت ہے یہاں سے، ہم جا رہے ہیں. ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور اب ہم اس دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں ہیں. مولا علی بہت افسردہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا میں نے بچوں کے لیے اس لیے کھانا بنا دیا ہے، اس لیے ساری تیاری کر دی ہے کہ آپ میرے غم میں مبتلا ہوں گے، میرے بچوں کو کون دیکھے گا. پھر مولا علی سے چند وصیتیں کیں. اس کے بعد بچوں اور مولا کو مسجد بھیج کے بی بی نے اسما بنت امیس سے کہا اور فضہ دونوں وہاں موجود تھیں. کہا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. بی بی نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور کہا کہ جب تک میری آواز آتی رہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی، قرآن حکیم کی، نماز پڑھنے کی، تو تم سمجھنا کہ میں زندہ ہوں. اور اس کے بعد جب آواز آنی بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میں دنیا سے جا چکی ہوں گی. دونوں بیویاں دروازے پہ بیٹھ گئیں، جناب فضہ اور اسما بنت امیس. اور بی بی نے ایک خاص وصیت کی تھی کہ جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس سے پہلے کہ تم میری موت کی خبر انہیں سناؤ. ابھی
یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ دختر رسول کی بیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی۔ ان کے دلوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اتنی دیر میں حسن حسین چھوٹے چھوٹے مسجد سے باہر آئے اور گھر کی طرف دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسما آگے بڑھیں۔ بچے پوچھنے لگے ہماری اماں کہاں ہیں؟ اسما آگے بڑھی، کہا بیٹو تم ایسا کرو پہلے کھانا کھا لو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں اماں کہاں ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اسما آپ کو پتہ ہے کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسما تڑپ گئی، کہنے لگی بچوں اب وہ کھانا کھلانے والی کہاں ہے؟ بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے، دیکھا ماں سفید چادر اوڑے ہوئے خاموش لیٹی ہوئی ہیں۔ چادر سر سے ہٹائی تو دیکھا اماں ایک ملکوتی نور میں لپٹی ہوئی ہیں، چہرہ سفید ہے، آنکھیں بند ہیں۔ بچے تڑپ گئے، سینے پہ سر رکھ کے بہت روئے، کہا اماں اٹھ جائی۔ بہت بہن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جناب زینب ام کلثوم پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں کسی نے مولا علی کو خبر کی جا کے، مولا کھڑے قد سے زمین پہ گرے۔ وہ ہستی کی جو فاتح خیبر، فاتح بدر حنین، یہ خبر سن کے برداشت نہیں کر سکے، گھر پر واپس آئے۔ عجیب حالت تھی میرے مولا کی، پیر کہیں رکھتے تھے پڑتا کہیں تھا۔ چاروں بچے آ کے بابا سے لپٹ گئے۔ علی نے سب کو تسلی اور دلاسا دیا۔ بی بی کا غسل و کفن ہوا، جنازہ رکھا گیا صحن میں۔ لیکن ایک وصیت جناب سیدہ نے کی تھی کہ میری موت کی اطلاع کسی کو نہ دینا اور میری قبر کو بھی پوشیدہ کر دینا، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ لوگ قبر کو بھی کھود کے لاش کو نکال لیں گے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے تھے۔ تو مولا نے بچوں سے کہا کہ دیکھو رونا نہیں، اگر تم رو گے تو آواز جائے گی باہر، رات کا وقت تھا۔ مولا نے کہا آؤ اپنی ماں کے آخری دیدار کر لو۔ سب بچے آئے، لیکن دیکھیں کتنا عجیب منظر ہوتا ہے کہ جب رونا چاہیں اور رونے نہ دیا جائے۔ اس لیے نہیں کہ گھر میں کوئی ایسے لوگ تھے جو رونا نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس لیے کہ کسی کو باہر آواز چلی جائے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ دختر رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بی بی بہت ان سے عاجز ہو کے گئی تھیں، وہ چاہتے تھے کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ بچے اپنے آستینے اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ ان کی آوازیں باہر نہ جائیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، 6 اور 7، 4 اور 3 سال کے بچے۔ بی بی کے جنازے پہ ایک عجیب منظر تھا۔ مولا علی نے جنازہ اٹھایا، چند لوگ تھے اس میں، آپ کے جو قریبی اصحاب تھے اور امام حسن حسین، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جنازہ لے کے بقیع میں پہنچے، اور اس کی کئی روایتیں ہیں کہ یا تو منبر رسول کے اور رسول کے روضے کے درمیان میں دفن بی بی، یا پھر بقیع میں دفن، لیکن وہاں پہ بھی امام علی نے 40 قبریں بنائیں تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس میں بی بی کو دفن کیا ہے۔ اس کے بعد بچوں کو لے کے میرے مولا گھر آئے، اور پھر وہ منظر ہوا کہ صبح جب لوگوں کو پتہ چلا کہ دختر رسول دفن ہیں تو عورتوں کو تیار کیا گیا کہ قبریں کھودی جائیں، قبر کھودی جائے تاکہ ہم جنازہ نکال کے نماز پڑھیں اس کے اوپر۔ مولا علی شدید غصے کے عالم میں تھے، لیکن جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا 40 قبریں بنی ہوئی ہیں، اور مولا کو غصے میں دیکھا تو سب لوگ واپس آ گئے۔ شکر الحمدللہ کہ بی بی کی تدفین ہو گئی، اور آج تک کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سی قبر میں کس جگہ مدفون۔ ہمارا سلام ہو فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کے اوپر۔ ہمارے دل آج بھی روتے ہیں جب ہم مدینے جاتے ہیں کہ کہاں زیارت پڑھیں، کس جگہ تلاش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔